اب جس نوجوان نے یہ کرنا ہوگا وہ یوٹیوب کے اشتہار نہیں دیکھے گا بھائی, وہ سمجھ رہے ہو. اب اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ایڈورٹائزمنٹ میں لڑکیاں آ رہا ہے, وہ اس کے لیے بے حیائی کے راستے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں. تو اس پہلو سے بھی اگر غور کیا جائے نا تو پھر اس کی مونیٹائزیشن پہ پابندی لگانا, اس کو ناجائز قرار دینا, سوائے لوگوں کے منہ سے نوالا رزق چھیننے کے, اس کا اور رزلٹ نتیجے کے اعتبار سے کوئی اور مطلب بنتا نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے مونیٹائزیشن جائز ہے, ہماری رائے یہی ہے, اور اپنے لیے نہیں ہے, اللہ کی قسم کہ اپنے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہوں, پبلک کے لیے ہم نے اس میں میں نے تو اس میں شروع سے ہی, کیونکہ بعض علماء کا موقف سخت تھا, میں شروع سے ہی ان سے لڑتا رہا کہ بھائی لوگوں پہ رزق کے دروازے مت روکیں. جہاں گنجائش کا پہلو نکلتا ہے وہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں. آپ ایک بے حیائی کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں, ادھر بہت سارے پہلو اور بھی, اور بے حیائی کے راستے دوسرے بہت زیادہ ہیں. پھر بھی گناہ بہرحال گناہ ہے, ہم گناہ کو حلال نہیں کر رہے. تو ہم آج بھی کہتے ہیں جو کمپنیاں یہ اشتہارات بنا رہی ہیں وہ ناجائز کام کر رہی ہیں, اور ایسے اشتہار بنانے کے پیسے بہرحال ناجائز ہوں گے. بنانا تو بہرحال ناجائز ہے نا, تو جو بنا کے پیسے کما رہا ہے وہ بہرحال ناجائز ہے, لیکن اس میں بھی ناجائز کا عنصر شامل ہو رہا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں وہ جائز بھی بنا رہا ہے اس میں, تو اس کی بھی پوری ارننگ کو حرام نہیں کہا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پاکستان میں جو ہے نا ابھی فری لانسنگ کے ذریعے اگر آپ ڈالر باہر سے بیرون ملک سے اندر لا سکتے ہو, یا اور کسی طریقے سے باہر کا پیسہ لا سکتے ہو, تو اس وقت تو جو لوگ بھی ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, وہ میرے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے, جو بھی پاکستان کے لیے خیر خواہ ہیں, مخلص ہیں, وہ ان کی یہی سوچ ہے کہ بھائی لوگوں کو مفتی صاحب کسی طرح ترغیب دیں کہ باہر سے ڈالر, تبھی پاکستان نے ریمیڈنس پہ ٹیکس بھی نہیں رکھا ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے بھائی تو کسی طرح ڈالر اندر ملک میں لے کر آ کسی طریقے سے, تو آپ کمائیں کسی بھی طریقے سے اور احتجاج بھی کریں. یوٹیوب سے آپ کے مینجمنٹ سے آپ کی ملاقات ہو گئی تو آپ بول دیں سر آپ کائنڈلی یہ کام نہ کریں, لیکن یوٹیوب یا گوگل آپ سے کہے گا کہ بھائی لوگ اشتہار اس کے علاوہ کوئی بنا نہیں رہے ہیں, تو بات گھوم پھر کر ان تاجروں کی طرف آ جائے گی جو اس طرح کے اشتہار بنا رہے ہیں. وہ بہرحال ذمہ دار ہیں, ان کے لیے غلط ہے ایسے اشتہار بنانا. البتہ کوئی ایسا اشتہار ہو جس کا مقصد ہی لڑکی دکھانا ہو, وہ بہرحال کیا ہوگا, ناجائز, اور اس کی ارننگ بھی ناجائز ہوگی. تو ہم یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بھی یوٹیوب سے کماتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ 5 سے 10% جو ہے ایک اندازے کے مطابق آپ اس سے منتھلی صدقہ کریں, کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے. اور پھر آخر میں بتا دوں کہ یہ سب ہم نے اپنے لیے نہیں کیا ہے, اور نہ اس چکر میں نے 4 شادیاں کی ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کے یوٹیوب کے چینل مونیٹائز ہوئے ہیں اس لیے 4. ہم نے جب کی ہیں نا جب شادیاں, اس وقت ہماری سورس آف انکم ایسی تھی کہ آپ سن کے بے ہوش ہو جائیں. آپ بولیں اس میں ایک نہیں کرتا, اور مفتی صاحب نے اتنے بچے بھی پیدا کر لیے, اور اللہ نے کھلایا پلایا بھی. اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ذمے ہے, اللہ کے ذمہ. اور یہ جو 12 کروڑ میرے بارے میں مشہور ہے سب غلط ہے, اتنا نہیں ہے, اور جتنا بھی ہے وہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں, وہ تو سارا ایڈمن کے پاس ہے, سارا حساب بھی انہی کے پاس ہے, ساری تنخواہیں بھی وہی دیتے ہیں, وہ تو میرے پاس ہے بھی نہیں. وہ تو وہ مجھے جو بھیج دیں اس میں سے کچھ میرے لیے بھی بھیج دیتے ہیں, وہ تو وہ میرے پاس ہے بھی نہیں. اتنا بڑا دل آج کل مارکیٹ میں کسی کا ہوتا نہیں ہے کہ چینل آپ کا ہو, یعنی آپ کے نام پہ ہو, اور آپ کہیں کہ مجھے حساب بھی نہیں لینا. تو طنز کرنے والے تو کرتے رہیں گے. وہ گدھے والا لطیفہ ہے کہ جو مولوی یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہیں لوگ ان پہ بھی طنز کر رہے ہیں, جو حلال کہتے ہیں ان پہ بھی طنز کر رہے ہیں, تو وہ گدھے والا لطیفہ ہے.